بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. تیسرا بجٹ یہ حکومت پیش کر رہی ہے اور جس طرح وزراء بات کرتے ہیں دودھ شہد کی نہریں بہانے کی، 3 سالوں کے اندر ان کو جو اعداد و شمار بنا کر بنانے والوں نے دیے اور جو یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر روٹی، دال، گھی، شکر، ادویات، تعلیم، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، پیٹرول، یہ چیزیں سستی نظر آتی ہیں. میاں صاحب ایک منٹ. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. جی لیڈیز ہماری جو کھڑی ہیں، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز بیٹھ جائیں. جی میاں صاحب. جی اجازت ہے. جی سٹارٹ. شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان کے اعداد و شمار جو بیان کر رہے ہیں ان پہ جائیں تو پھر تو ہر طرف ہریالی نظر آنی چاہیے، پھر تو ہر طرف خوشی کے لوگ جو ہیں وہ شادیانے بجاتے. مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ تقریباً 8.5 کھرب کا پیش کیا جانے والا بجٹ کو 47% قرضوں سے فائنانس کیا جائے گا تو پھر ان ٹیکسوں کا بوجھ جو عوام پر پڑے گا اس سے پھر مجھے وزراء بتا دیں کہ غریب دوست بجٹ اس کو کہوں یا ظلم جو 3 سالوں سے ہو رہا ہے اسی کو بیان کریں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا کی جسارت کر رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ان کاغذوں کے پلندوں کو اگر پڑھا جائے تو کچھ اور نظر آتا ہے، مگر جو وزراء بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ریاست اور عوام مضبوط اور خوشحال ہوں گے. اور اگر غور سے اس کو کوئی پڑھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کینسر کا علاج، کسی کینسر زدہ مریض کا علاج ڈسپرین سے کیا جا رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر اصل جو بیماری ہے جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے یہ اعداد و شمار بیان کیے جاتے رہیں گے مگر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، مگر 70 سالوں میں پاکستان کے آئین جب سے بنا نہ عمل ہوا نہ اس کو کسی نے دیکھا. اور یہاں عالم یہ ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی کو غداری کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے. آج عالم یہ ہے کہ 70 سالوں میں آپ نے مادر ملت فاطمہ جناح کو غدار کہا اور 20 سال بعد اعتراف کیا کہ مادر ملت غدار نہیں تھی. آپ نے جس وزیر صاحب کی گفتگو ابھی سنی انہوں نے کہا تھا مادر ملت کو غدار. آپ یہ دیکھیں کہ آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھاتے ہو اور 15-20 سال بعد اعتراف کرتے ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی، عدالتی قتل ہوا. آپ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دیتے ہو اور 10 سال بعد اعتراف کرتے ہو کہ یہ سزا دی جانے والی جو تھی یہ غلط تھی.
آپ اعتراف کر لیتے ہو. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ آپ کبھی کسی کو ٹھوک دیتے ہو اور کسی کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو؟ آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر کیا حب الوطنی کسی کی جاگیر ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ دے گا ہمیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جناب اسپیکر ہر پاکستانی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دیا. آج ہمیں کوئی نیا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دوسری بات, مجھے یہ کوئی بتائے کہ آج میں نے ذکر کیا جب نواز شریف کا, ذوالفقار علی بھٹو کا, مادر ملت کا جب میں نے ٹھوکنے کی بات کی تو آپ دیکھیں لیاقت علی خان. آپ جب بات کریں گے تو بے نظیر بھٹو کے قتل کی, ان کی شہادت کی, تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ آج مریم نواز شریف کے کمرے میں رات گئے بغیر اجازت کے داخل ہونا پاکستان کی آزادی ہے یا غلامی ہے؟ آج کوئی یہ بتائے کہ میں نہیں بتانا چاہتا, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جیل میں سلوک کیا ہوتا ہے, منتخب لوگوں کے ساتھ جیلوں میں ہوتا کیا ہے. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو میں سناؤں تو کسی کو سمجھ آئے, مگر یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس ہاؤس میں بیٹھے لوگوں سے, وہ اس سائیڈ سے ہوں یا اس سائیڈ سے, کہ آئیں ایک دفعہ آئین کی طاقت کو آزمائیں, آئین کی طاقت کو آزمائیں, پسے ہوئے لوگوں کی طاقت کو آزمائیں, جو ہم ہمیشہ انتخابات میں ان سے وعدہ کر کے آتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی گھر کو درست کرنے کی بات کرے تو وہ نواز شریف اور اس کی ساری جماعت غدار ٹھہرے, اور وہی بات کوئی اور کہے تو محب وطن ٹھہرے. یہ انصاف ہے؟ یہ آج مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں. مجھے کوئی یہ بتائے کہ جسٹس سیٹھ وقار ایک فیصلہ دیتے ہیں اور 10 دن نہیں گزرتے وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے اور سیٹھ وقار صاحب کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے. وہ تو 10 دن لگے, آئین توڑنے والے کو اس سزا کو ختم کرتے ہوئے 10 دن لگے, مگر ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف کو 10 20 سال لگا دیے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. یہ پاکستان, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر مر مٹیں گے, قربانی دیں گے, دے رہے ہیں, دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے, مگر کوئی یہ نہیں ہمیں کہے کہ چند طاقتور لوگوں کے پاکستان کو پاکستان کھپے کہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو, ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان کو, نواز شریف کے پاکستان کو کھپے کہیں گے. کسی ایسے طاقتور شخص جو اپنی جاگیر بنانا چاہتا ہے پاکستان کو, اس کے لیے پاکستان کھپے کا لفظ نہیں نکل سکتا. اس لیے کہ میرے نانا دادا نے پاکستان بنانے کے لیے, پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اپنے بدن کو چھلنی کروایا, مگر یہ کہا بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں, ہم وہ پاکستان بنائیں گے, اور یہ پاکستان اب بن کے رہے گا
جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا. مگر اگر کوئی ہمیں یہ بات کہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب کا بھی فیصلہ درست ہے، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ارشد ملک جج کا بھی فیصلہ درست ہے، اور 20 سال بعد ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلے غلط تھے. چیئرمین صاحب اب بہت دیر ہو گئی، اب ہم نے بہت کچھ گنوا چکے ہیں. خدا کے لیے مزید وقت ضائع مت کریں، اس آئین کو پڑھیں، اس پر عمل کریں. نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بدنیتی سے اگر نئے قانون بنا بھی لیں گے، نیا آئین بنا بھی لیں گے، جب نیت درست نہیں ہوگی تو پھر پاکستان آگے چل کیسے سکے گا. مگر ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں، اگر یہ ہاؤس، اگر یہ آئین فیصلہ نہیں کر سکتا کہ غدار کون ہے اور کیوں ہے، محب وطن کون ہے اور کیوں ہے، تو پھر آئین کی کتاب کو بند کر دیں، پھر اس پارلیمان کو تالا لگا دیں، پھر اس پارلیمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، تو پھر ان کو جواب دے دیں کہ ہم بے بس ہیں. مگر عوام بے بس نہیں ہے، لیڈرشپ بے بس ہوتی ہے، لیڈرشپ کمپرومائز کرتی ہے. جناب چیئرمین صاحب، آج بڑی باتیں ہوتی ہیں مفاہمت کی. بھئی مزاحمت کون کر رہا ہے؟ مزاحمت تو ہوتی ہے مسلح، مزاحمت تو ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑھ کے. مفاہمت کس سے ہوتی ہے؟ مفاہمت دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے. ایک فریق آپ ہیں تو دوسرے فریق کا بتایا جائے دوسرا فریق کون ہے، اور اگر کوئی نام نہیں لینا چاہتا تو پھر یہ بات بتائے کہ دوسرے فریق نے یا پہلے فریق نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، کیا وعدہ کر لیا کہ پچھلی تاریخ کو دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا، کیا یہ وعدہ کر لیا کہ آئندہ آئین قانون کے مطابق عمل ہوگا. اور اگر نہیں کیا، ایک طاقتور فریق اور ایک کمزور لاچار فریق، اس کی مفاہمت کیسی؟ اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر دھوکہ دے گا عوام کو، جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا. مفاہمت ہوتی ہے، مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، مگر آئین قانون کے مطابق. یہ بات غلط ہے کہ ایک دفعہ بزدار کو لگا دیا جائے تو اسی طریقے سے کسی دوسرے کو لگا دیا جائے. بزدار کے لگانے کا طریقہ اگر غلط ہے تو مجھے لگانے کا طریقہ بھی غلط ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آئین قانون کے مطابق. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے چیف وہیب صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں، میں اس طرح تو نہیں دیکھ رہا جناب چیئرمین صاحب، مگر دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کا آج تعین کریں کہ چاروں صوبوں میں مقبول لیڈرشپ کا جب قتل ہوتا ہے یا کسی لیڈرشپ کو سمیش سازش کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس پر بات کرنا غداری کیسے بن گیا. اور دوسرا، مجھے کوئی یہ کہے یا بتا دے کہ اگر آپ آئین قانون کی بات کرتے ہیں جناب چیئرمین، تو پھر آپ غدار کیسے ٹھہرتے ہیں. اور چوتھا، پاکستان کے اندر اگر منتخب لوگوں نے غدار ٹھہرنا ہے تو یا تو عوام غلط فیصلے کرتے ہیں، اور جو کہ غلط فیصلے عوام نہیں کرتے، عوام کو حق ہو کہ وہ اپنے مسائل کے حل کا بتا سکیں. مگر یہاں تو
ان کے منتخب نمائندوں کو حق حاصل نہیں بولنے کا، ان کو کون بولنے دے گا؟ دوسرا، دو چیزیں میں آخر میں عرض کروں گا۔ ایک کہا گیا کہ پرچی، اور ایک بات کی گئی مریم نواز شریف کی۔ میں بڑی ادب سے سب سے گزارش کروں گا کہ پرچی والے چیئرمین کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں، اس نے اپنا نانا گنوایا، اس نے اپنے ماما گنوائے، اس نے اپنی ماں کو گنوایا، پھر بونے کسی پرچی کا ذکر کریں کہ یہ چیئرمین کیسے بنے۔ اتنی قربانی کوئی دے تو پھر بات کرے۔ اور جس مریم نواز شریف کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنا دادا ماں پہلے گنوائے اس طرح، کوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر جیل جائے پہلے اس طرح، کسی کے سیلوں میں، خواتین لیڈرشپ کے سیل میں کیمرے لگے ہوں، اس ایوان میں بیٹھا کوئی غیرت مند یہ کہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے سیل میں کیمرہ لگا ہو اور وہ چپ رہے، اس کے بعد کوئی کہے وائنڈ اپ پلیز جی آخری 3 منٹ، وہ اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح نہیں بات کروں گا۔ میں چیئرمین صاحب، میاں صاحب آپ اپنے ویب سے پوچھیں۔ سر جناب چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیں، یہاں ٹیکے کا بڑا ذکر ہوا ہے، میرے محترم نہایت اچھا، جس طرح چوری برجیت صاحب کہندے نے جی میں تے تیار ہاں، اس طرح ہی کر دو پلیز۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، مجھے احترام ادب ہے آپ کا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ٹیکے کی بڑی بات کی گئی۔ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے انجیکشن لگایا گیا تو مجھے ہسپتال کا سٹاف جو تھا وہ حوریں نظر آ رہی تھیں، مگر خدا کا خوف کریں، آپ نے تو 3 سال اس قوم کو جو ٹیکے لگائے ہیں، اس قوم کو دنیا جو ہے وہ دوزخ نظر آ رہی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں چٹائی کی، میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا اپنے وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سامنے اور پیچھے چٹائی بچھانے کا تجربہ رکھنے والے بہت ہیں، ان سے سیکھ لیں چٹائی کیسے بچھائی جاتی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔